السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سفر اور طبیعت ناساز ہونے کی وقت سے چار روز سے یہ درس بند ہو چکا تھا۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ سے آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی تھی جو آپ کا ننیہال کہلاتا ہے۔ قبا کے اندر آپ علیہ السلام کچھ دن ٹھہرے رہے اور وہاں آپ علیہ السلام نے مسجد قبا کی تعمیر کی۔ مسجد قبا کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور راستے ہی میں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ وہاں سے پھر آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں آپ جمعہ کے بعد داخل ہوئے۔ تو جس وقت آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بہت پرجوش استقبال ہوا۔ چھوٹے بڑے بوڑھے عورتیں بچے بچیاں سب خوشی کے مارے جھوم گئے اور سب خوش ہو گئے، اور ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں رہیں، ہمارے گھر میں رہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے تھے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ بہرحال یہ اونٹنی چلتی رہی اور گھوم کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مکان کے قریب بیٹھی۔ وہیں آپ علیہ السلام کا قیام ہوا، وہیں آپ ٹھہرے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ایک جگہ تھی، آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے واسطے اس زمین کو خرید لیا۔ اس زمین کی پوری قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ تو یہ مسجد جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ اس زمین کی پوری قیمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی تھی، جبکہ یہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ وہ یتیم بچے یہ چاہتے تھے کہ یہ زمین فری میں ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم زمین خرید کر کے اللہ کے گھر کو بنائیں گے، فری میں زمین نہیں دیں گے۔ ادھر مدینہ میں جب آپ داخل ہوئے تو اب مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ مسلمان کہاں رہیں۔ تو مدینہ میں کوئی بہت بڑی ہوٹل یا بہت بڑا کارخانہ یا کوئی بہت بڑی میل نہیں تھی کہ یہ جو وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں ان کے رہنے سہنے کا مکمل انتظام ہو جائے۔ تو مہاجرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کہاں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مواخات کرائی اور انصاریوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق ایک آدمی کو، دو آدمی کو، تین آدمی کو، چار آدمی کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر لے جاؤ، ان کو اپنا بھائی بناؤ۔ تو یہ لوگ مہاجرین کو اپنے گھر میں لے گئے، اپنا فیملی ممبر بنا دیا۔ یہ صحابہ اکرام کی، انصار کی بہت بڑی قربانی تھی کہ اپنے گھر میں ان مہاجرین کو جگہ دی، کاروبار میں شامل کیا، رہنے کھانے پینے سونے سب کا مکمل انتظام کیا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو وہ خود کم کھاتے تھے مگر مہاجرین کو زیادہ کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مواخات قائم کرائی۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا جو کام آپ نے یہ کیا، اسی وقت مدینہ میں جو غیر مسلم تھے جس کو ہم یہود کہتے ہیں، یہودیوں سے آپ علیہ السلام نے عہد و پیمان کیا۔ عہد و پیمان تو بہت تھے، سرسری طور پر جو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ہم یہاں مدینہ میں مل کر کے رہیں گے، یہ آپ کا پیمان تھا، وعدہ تھا۔
کہ ہم یہاں مدینہ میں مل کر کریں گے، اگر کوئی مدینہ شہر پر حملہ کرتا ہے چاہے وہ تمہارے خلاف ہو یا ہمارے خلاف ہو، ہم مل کر کے اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے اس چیز کو قبول کیا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور جو قبیلے یہودیوں کے تھے بڑے بڑے، ان سب لوگوں نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم یہاں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ مدینہ شہر میں اگر کوئی شخص حملہ کرتا ہے یا دھاوا بولتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ہم اس ظالم کا، اس دشمن کا منہ توڑ جواب دیں گے اور ہم لوگ مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے خلاف بھی اگر مقابلہ ہوا، حملہ ہوا، تو ہم بھی آپ کی سپورٹ کریں گے۔ ہمارے خلاف اگر کوئی لڑتا ہے تو آپ کو بھی ہمارا تعاون دینا اور سپورٹ کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لیا۔ اس سے ایک بہت اہم نقطہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ سماج اور معاشرے میں وہ لوگ جو مل کر کے رہنا چاہتے ہیں، جو نان مسلم اور غیر مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ اسلام کا یہ حکم یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں جمہوریت، کہ انسان ایک ساتھ مل کر کے رہے، ہر آدمی کو آزادی ہے جیسے وہ عبادت کرے، جیسے جس چیز کو اختیار کرے اس کو آزادی حاصل ہے۔ تو مدینہ میں آپ کی زندگی کی شروعات ہوئی وہ ایک طریقے سے سمجھ لیجیے کہ وہ جمہوری نظام تھا۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں آپ کی حکومت ڈائریکٹلی قائم ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام یہودیوں سے مل کر کے رہے، مگر جب یہودیوں نے دیکھے بات بگڑے، آپ کی مخالفت کی، آپ کے خلاف الزام لگایا، آپ کو مارنے کی پلاننگ کی یا مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی یا غداری کی، بدعہدی کی، اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کر کے مدینہ سے شہر بدل کیا، جلاوت جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں داخل ہوتے تین ہی کام بڑے اہم کیے تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر، دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو مہاجرین کا صحیح انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کے لیے آپ علیہ السلام نے مواخات، بھائی چارگی قائم کی، اور تیسرا جو سب سے بڑا اہم کام کیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں سے، یہودیوں سے جو سب سے بڑی ظالم قوم تھی، ان سے عہد و پیمان لیا کہ ہم لوگ یہاں مدینہ میں مل جل کر کے رہیں گے، کوئی فتنہ فساد، کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اگر آپ کو کوئی مارتا ہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے وہ اہل و عیال جو اہل بیت سے مدینہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مکہ میں تھے ان کو بلا لیا، اور 6 مہینے آپ علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر آپ نے اپنے لیے گھر بنایا، اپنی بیویوں کے لیے گھر بنایا، پھر مدینہ مکہ میں جو آپ کے گھر والے یا آپ کے اہل و عیال کچھ جو باقی رہ گئے تھے وہ سب کے سب کو آپ علیہ السلام نے بلا لیا۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، قبا میں جب آپ تھے تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے قبا میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر اپنے ہاتھ سے کی، صحابہ اکرام مل جل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے اور اللہ کا گھر بناتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اس میں شامل تھے، آپ تعاون کر رہے تھے، اینٹ اٹھا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں جو عبرت اور نصیحت پکڑنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی سب سے بڑا جو کام آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد کی تعمیر۔ مطلب کیا نکلتا ہے، نصیحت اس میں یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کو لاگو کر رہے ہیں۔ جماعت کا سب سے بہترین نظام مسجد ہے۔ مل جل کر کے اتحاد اور اتفاق کی مثال بننے کے لیے سب سے بڑی بنیاد یہ مسجد ہے۔ آپ علیہ السلام کے مدینہ بہت سارے چیلنج تھے، مگر سب کو آپ نے سائڈ رکھا۔ سب سے پہلا کام آپ نے مسجد بنایا۔ تو جہاں بھی مسلمان آباد ہوں، 2 گھر صحیح کیوں نہ ہو، 4 گھر کیوں نہ صحیح ہو، 4 آدمی کیوں نہ ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق مسجد بنائیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جائیں چندہ کریں، محنت کریں، شہر شہر جا کر کے لوگوں سے مانگیں کہ ہم کو اللہ کا گھر بنانا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ابو داؤد کی روایت ہے، کہا جہاں مسلمان بستے ہو
اور وہاں فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے اور وہاں جماعت سے نماز پڑھوتی نہیں ہوتی ہے، ایسے گھروں پر، ایسے شہروں پر، ایسے علاقوں پر شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس حالت بھی رہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، چھوٹی ہی صحیح کیوں نہ ہو، 4 آدمی کے لیے ہی مسجد بنائے، لیکن مسجد بنانا ہے۔ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم مسجد کے ذریعے سے جماعت کا، اتحاد و اتفاق کا، آپسی بھائی چارگی کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور تعاون کا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم کو پھیلانے کا یہ بہت بڑا کام مساجد سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو نقطہ نکلتا ہے، پہلی جو نصیحت ملتی ہے اس واقعے سے کہ مسجد کا بنانا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو سب سے اہم مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو ایک دوسرے شہر سے ہجرت کر کے آتے ہیں، اب جو کہ مسلمان ہو گئے تو اب ان کو وہ شہر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسلام کا حکم ہے کہ ہجرت کر جائیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی کہ جہاں سے لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ وہ ہمارے نان مسلم بھائی جو کنورٹ ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے، اب ان کے سامنے بہت سارا مسئلہ ہے، وہ کہاں رہیں گے، وہ کیا کریں گے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کے رہنے کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں رہتے بھی ہیں تو ابو غیر مسلم ہے تو ابو کی پراپرٹی بیٹے کو نہیں مل سکتی، کیونکہ کافر سے وراثت اور پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو نان مسلم طبقہ ہے جو ابھی ریورٹ اور جو مطلب کنورٹ ہو کر کے ابھی آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، جو نان مسلم ہیں، ایسے لوگوں کو جگہ دینا، ان کا تعاون کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے فیملی ممبر بناؤ۔ دیکھو جب آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، 10 آدمی کا کھانا بناتا ہے، 10 فیملی ہے، 10 آدمی کا کھانا بنتا ہے تو اتنی گنجائش تو ضرور رکھتی ہے کہ اس میں سے ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ آدمی اگر دل صاف رکھے تو 10 میں سے 10 کھانا بنا تو اس میں سے 11 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ ایک آدمی زائد اگر آ گیا تو وہ آرام سے کھا سکتا ہے، لیکن ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم کھانا خراب کر کے بلی کو کھلا دیں گے، کتے کو ڈال دیں گے یا نالی میں ڈال دیں گے، لیکن ایک مسلم کو یا ایک انسان کو نہیں کھلا سکتے۔ بہت سارے لوگ اس کے لیے اپنے گھر میں ایک آدمی کو نہیں کھلا سکتے ہیں، لیکن وہی کھانا خراب ہوگا پھینک دیں گے، کچڑے میں ڈال دیں گے، نالی ڈال دیں گے، یا ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کا سبق یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان جو ابھی نامسلم ہے اس کے رہنے سہنے کہیں انتظام نہیں ہے تو اسلام مواقعات کی تعلیم دیتا ہے، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی جیسے 10 آدمی کو سنبھالنا اپنے گھر کے لوگوں کو، ایسے ایک آدمی کو اپنے گھر میں بتا دے۔ یہ اسلام کا سبق، یہی انصار نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، کتنے مسلمان مکہ کے تھے، مکہ کی ہجرت کر کے چلے آئے مدینہ میں۔ مدینہ کوئی بہت بڑی سٹی اور شہر نہیں تھا، معمولی گھر تھے، کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، کوئی تجارت نہیں تھی، بس کھجور کی فصل تیار ہوتی تھی، باغات میں تھے، مگر ان کا دل بہت کشادہ تھا۔ ان انصاریوں نے، ان مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائی، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی، صحابہ اکرام کی بھرپور مدد کی، ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ جس آدمی کے ساتھ 4 آدمی کو انہوں نے اپنے گھر میں 4 آدمی کو رکھا، 2 آدمی کو رکھا، کسی نے 1 آدمی کو رکھا، کسی نے 10 آدمی کو رکھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو شروعی کے حالات میں یہ ہوا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ کا کلائمیٹ ان کو راحت نہیں آیا، پسند نہیں آیا، بیمار ہو گئے۔ ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے واسطے، اپنے گھر مال زمین جائیداد کو چھوڑ کے آئے ہیں، مگر مدینہ میں آتے ہی یہ بیمار ہو گئے، بخار، کمزور ہو گئے، دبلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جتنے صحابہ اکرام سب تھے، تقریباً سب کے سب بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، دبلے ہو گئے تھے۔ آزمائش، مدینہ میں داخل ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے، ایمان بچا کر آئے، مگر ایسے اجنبی شہر میں آئے، بیمار ہو گئے۔ دیکھو جو اسلام لاتا ہے اس کے سامنے بہت ساری آزمائش آتی ہے، صبر کرنا۔ صحابہ کرام نے صبر کیا، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں مدینہ کی وبائی بیماری کو، بخار کو یہاں سے نکال کر کے جوفہ بھیجے،
जोहफा ये यहूदियों की आबादी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की दुआ की बरकत से मदीना में जो मुसलमान बीमार थे, परेशान थे, अल्लाह ताला ने सबको शफाए कामिला अता कर दिया। मदीना में एक मामला ये भी हुआ कि जैसे हिजरत करके आए तो मुहाजिरीन में बच्चों की पैदाइश नहीं होती थी, बच्चा नहीं हुआ था। मुश्रिकों ने हंगामा वाला कर दिया, कहा कि देखो ये लोग हमारे आबा व अजदाद के दिन को छोड़ करके दूसरे दिन को इख्तियार कर लिए, हमारा माबूद इन पर नाराज हो गया, अब इनके बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, बच्चा ही नहीं होगा। कितनी तकलीफ की बात थी। इल्जाम है मुसलमानों पर, मुसलमानों के यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं, बंद होगी, बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। सब मुसलमान परेशान है, किसी के यहाँ घर में बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सिद्दीक़ की बेटी थी, हिजरत करके मक्का से निकली और मदीना में आई। जैसे मदीना पहुंचती है, उनके यहाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा होते। मुसलमानों को इस बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत खुशी हुई। यानी जो इल्जाम था, जो बोहतान था, मुसलमानों के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सिद्दीक़ के घराने में एक औलाद अता कर दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हो गए, मुसलमान बहुत खुश हुए। और उसके बाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसाइल को आसान कर दिए, बच्चे की पैदाइश शुरू हो गई। इस तरीके से मदीना में एक और वाक़या पेश आया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु जो यहूदी को बहुत बड़े आलिम थे, बाद में इस्लाम कबूल किया, आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए। तो इन्होंने जब देखा तो पहचान ले कि नबी बना है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अच्छा बताइए, ये बच्चे की पैदाइश जो होती है, ये चेहरा माँ बाप से क्यों मिलता जुलता है? कभी बच्चा माँ के शक्ल में होता है, कभी बच्चा अब्बू की शक्ल में होता है, इसकी क्या वजह है? दूसरा सवाल ये किया कि जन्नत में जब लोग जाएंगे तो उनकी पहली ग़िज़ा क्या होगी, पहला खाना क्या होगा, पहला डिश क्या होगा? उसके बाद एक तीसरा सवाल किया, क़यामत की निशानी क्या है? यानी क़यामत जब वाक़ई होगी तो उससे पहले बड़ी निशानी, क़यामत की निशानी क्या है? ये कुछ सवालात है। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किए, जो यहूदियों को बहुत बड़ा आलिम, आपने सबका जवाब दे दिया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने फौरन उसी जगह ताबड़तोड़ इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद कहते हैं देखिए मैं यहूदियों का बड़ा आलिम हूँ, यहूद बड़ी मक्कार कौम है, मैं घर के अंदर छुप जाता हूँ, अभी आप यहूदियों को बुलाइए और मेरे बारे में पूछिए, देखिए कितनी मेरी तारीफ करेंगे। बहरहाल आपने ऐसा ही किया। अब्दुल्ला बिन सलाम घर के अंदर छुपे और यहूदियों के बड़े बड़े लोगों को बुलाया और कहा अच्छा बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे यहाँ कैसे आदमी है? लोगों ने बड़ी तारीफ की, कहा बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े नेक हैं, उनके अबू बहुत बड़े नेक हैं, ये खुद बड़े नेक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने कहा अच्छा बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम लोग भी मानते हो? जैसे उन लोगों ने सुना कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये जुबान का पैमाना जो तारीफ का था बदल गया। उसी जगह यहूदियों ने कहा अब्दुल्ला बिन सलाम बदतरीन आदमी है, अब्दुल्ला बिन सलाम बड़ा कमीना आदमी है, वो जाहिल है, वो दगाबाज है, कुछ नहीं जानता है, उसकी खानदान खराब है, उसकी आबा व अजदाद बेकार है, सबकी बुराई बयान करना शुरू कर दी। अभी एक ही मजलिस में शुरू में तारीफ कर रहे थे, मगर मेयार और पैमाना बदल गया। सिर्फ ईमान की वजह से, अभी चूंकि पहले यहूदी थे तो उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी, मगर जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वही जब सुने कि इस्लाम कबूल कर लिया तो फौरन अब्दुल्ला बिन सलाम के ताल्लुक से यहूदियों ने अपनी जुबान बदल ली और कहा कि वो अब्दुल्ला बिन सलाम बड़ा कमीना है, बदतरीन है, खबीस है, उसकी पूरी खानदान ऐसी है, वो वैसा है। पर अब्दुल्ला बिन सलाम घर से बाहर निकले और अपनी गवाही और अपनी इस्लाम लाने का ऐलान किया। तो मतलब ही निकलता है कि यहूदी बड़ी दगाबाज कौम है। इन यहूद कौम क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि हदीस है कि यहूद बड़ी बोहतान तराश कौम है, बहुत बदजुबानी करती है, बहुत झूठ बोलती है, इल्जाम लगाती है। एक ही मस्जिद अब्दुल्ला बिन सलाम की तारीफ कर रहे हैं, अब दूसरी मस्जिद में कुछ ही मिनट की बात कहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम कमी आदमी है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल किया, हैदर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता मदीना से फैलता रहा। आप अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत वहाँ भी पेश करते रहे, लोगों को सिखाते रहे, लेकिन जैसे आप मक्का से मदीना पहुंचे तो ये आपके लिए एक थोड़ी सी राहत मिल गई थी और आपको थोड़ा सुकून मिल गया था।
جو جسمانی تکلیف مکہ میں پہنچ رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پرسکون زندگی گزارنے لگے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے جنگیں لڑی ہیں. آنے والے دروس میں انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین دعا کرنا تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.